هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة بالفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة
سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل سایہ کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے جب بحرِ دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں تمام تر عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات
وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم و سارے جہاں، سیاح لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شمع کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، بول دیں آمین۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور توحید اور رسالت اس کے دل میں سرایت کر جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں گھر کر جائے، تو پھر کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی پریشانی انسان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہو اور وہ تذبذب کا شکار ہو، دین کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا نہ ہو، تو پھر چھوٹی سے چھوٹی آزمائش بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ ایمان پختہ ہو، مضبوط ہو، کوئی چیز انسان کو ہلا نہ سکے، اس کے ایمان کو ہلا نہ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پختہ ایمان عطا فرمائے اور ہر فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ گزشتہ چند جمعہ سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کر رہے تھے، اور اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں گے، اور جملہ وہی ہے جو پہلے ہی بارہا میں بول چکا ہوں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کی حد کر دی، ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشوں کو پورا کرنے کی حد کر دی۔ اللہ نے جس قدر آزمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو بولو پورا کر کے دکھایا ہے۔ کسی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں رہے، ہر آزمائش کو پورا کر دیا، ہر آزمائش کو پورا کر کے دکھایا، ہر امتحان کے اندر کامیابی حاصل کر کے دکھائی ہے، اور کائنات کو بتایا ہے کہ لوگوں اگر انعام چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، اگر مرتبہ چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترنا تمہارا کام ہے، مقام و مرتبہ عطا فرمانا رب کائنات کا کام ہے۔ یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی کہ بڑھاپے کے اندر اللہ نے بیٹا عطا کیا اور پھر کہا کہ ابراہیم اب میرے رستے میں قربان کرو۔ پچھلے جمعے یہیں سے گفتگو ہم نے ختم کی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی آزمائش تو نہ تھی نا؟ ماں باپ کے لیے
بچوں کی تکلیف کو دیکھنا سب سے مشکل عمل ہوتا ہے۔ ایک کانٹا بھی بچوں کو چبھ جائے تو والدین کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہ ہو تو کبھی آپ ہسپتالوں میں چکر لگا کر دیکھیں۔ آپ کے قریب یہاں جنرل ہاسپٹل ہے، تھوڑا سا آگے جائیں تو چلڈرن ہاسپٹل۔ کبھی آپ چکر لگا کے دیکھیں کہ وہاں پہ بچے جب بیمار ہیں تو والدین کی وہاں پہ حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے، کس قدر تکلیف سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ سب سے مشکل امر والدین کے لیے بچوں کی تکلیف کو دیکھنا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی کسی کی خاطر نہیں مرتا۔ زبانی دعوے تو لوگ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ اگر کوئی مرتا ہے تو وہ والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کر کر کے بیٹا لیا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے اللہ سے اولاد ضرور طلب کرو لیکن نیک اولاد طلب کرو، نیک۔ اللہ سے جب بھی مانگو یہی کہو کہ اللہ ہمیں اولاد دے لیکن نیک اولاد، کیونکہ اگر اولاد بری نکل آئے تو انسان کی زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے۔ بیوی بری نکل آئے تب بھی انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اولاد بری نکل آئے تب بھی انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ جب بھی دعا کرو یہی دعا کرو، اگر بیوی کے لیے دعا کرو تو وہ بھی یہی دعا کرو کہ یا رب العالمین نیک بیوی عطا فرما، اور اگر اولاد کے لیے دعا کرو تو پھر بھی یہی دعا کرو کہ یا رب العالمین نیک اولاد عطا فرما۔ اب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں تو اولاد جو بھی اللہ نے دینی تھی نیک ہی تو دینی تھی، لیکن پھر بھی دعا یہی کی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد دے لیکن بولو، پھر بولو نیک اولاد دے۔ جب دعا کی اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری بھی سنائی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم اگر آپ نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں تو ہم آپ کو حلم والے بیٹے کی بشارت عطا فرماتے ہیں، ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ جو بیٹا ہم نے آپ کو عطا کرنا ہے وہ بڑا ہی حلم والا ہوگا، بڑا ہی سمجھدار ہوگا، بڑا ہی بردبار ہوگا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو حلم والے بیٹے کی بشارت دی ہے۔ فلما بلغ معه السعی، فلما بلغ معه السعی، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ہیں، ابھی تھوڑا بہت چلنے لگے ہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا ہے، اور اس خواب میں جو دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے فرمایا، فرمایا قال یا بنی انی ارى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فرمایا بیٹا اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا، اللہ نے دکھایا میں نے تجھے نیچے لٹایا، چھری کو چلایا، تجھے اپنے رب کی راہ میں قربان فرمایا۔
اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے میں قربان کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ خواب سنانے والے خلیل اللہ، سننے والے ذبیح اللہ، سنانے والے بھی نبی، سننے والے بھی نبی، سنانے والے بھی اللہ کے فرما بردار، سننے والے بھی بولو اللہ کے فرما بردار۔ جب خواب سنایا حضرت اسماعیل بولے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا بابا جو اللہ نے آپ کو دکھایا آپ اس کو پورا کریں، اس میں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارا جو خواب ہے وہ ذہنی خیال ہو سکتا ہے، ہمارا خواب ہمارے معدے کا غبار ہو سکتا ہے، ہمارا خواب روزمرہ کے معمولات جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن نبیوں کا خواب حق ہوتا ہے، نبیوں کا خواب سچ ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ ہمارے خوابوں کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہے افعل ما تؤمر، بس جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کر دیجیے، اس میں کسی قسم کی سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ڈرتے ڈرتے چلو بول دو سبحان اللہ۔ اشعار پہ تو چلو بولنا ہی ہے، قرآن پر بھی بول دیا کریں۔ فرمایا بابا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا بابا آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، اگر سوال میرا آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر سمجھ جائیے مجھے بے صبری کرتا نہیں دیکھیں گے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں صبر کروں گا، صبر، میں تڑپوں گا نہیں، شور شرابہ نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا، صبر۔ اللہ نے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے باپ اور بیٹے کی پسند اتنا کیا ہے کہ قرآن بنا کے نازل فرمایا، کس قدر پسند فرمایا، اور وہاں پہ جو منظر بنا ہے اس دوران اس کو بھی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، منظر وہاں کا ہے اور اللہ قرآن بنایا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ منظر اللہ کو کس قدر پسند آیا ہے کہ اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل فرمایا۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو انداز کیا تھا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔
ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یوں پہلو کے بل لٹایا، پہلو کے بل لٹایا، ابھی چھری چلائی نہیں ہے۔ چھری کی فطرت ہے کاٹ دینا، ٹھیک ہے نا، یہ چھری کی فطرت ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر چھری رکھ کر چلاؤ گے تو وہ اس کو کاٹے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ کاٹے۔ بڑی توجہ سے جملہ سمجھنا، چھری کی فطرت ہے کاٹ دینا، چھری چلے تو نہ کٹے، یہ قدرت خداوندی ہے۔ آگ کی فطرت ہے جلا دینا، آپ آگ میں کوئی بھی چیز پھینکو وہ جلا دیتی ہے، آگ کی فطرت ہے جلا دینا۔ جلتی آگ سے ابراہیم کو بچانا یہ قدرت خداوندی ہے۔ اب قرآن کہہ رہے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا ہے، چھری بھی چلائی ہے، چھری کو چلانے کے بعد بھی اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹی نہیں ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، لٹایا ہے زمین پر تو ادھر سے آواز لگ گئی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز لگ گئی، ندا لگ گئی، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے دل کے بڑے نرم تھے، دل کے سخت نہیں تھے، رقیق القلب تھے، نرم دل کے مالک تھے، آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ جب میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤں گا خون نکلے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، آنکھیں بند ہیں، بند کر کے چھری چلا رہے ہیں۔ تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز لگ گئی اے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کیا گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سائیڈ پر کھڑے گئے، جانور ذبح ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو خواب دکھایا، آپ نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا، اپنے خواب کو آپ نے سچ کر دیا، اپنے خواب کو آپ نے حق کر دیا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے تو بیٹا ذبح ہونے کی بجائے جانور ذبح ہوا ہے، یہ ہم پر انعام ہے، وگرنہ آج بیٹوں کو ذبح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا کہ ہم اپنے بیٹوں کے گردنوں پہ چھریاں چلاتے۔ میں نے تو دیکھا ہے لوگ جانور پالتے ہیں اور جب اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں تب رونے لگ جاتے ہیں۔ بکرے کو، گائے کو تھوڑا سا وقت پہلے پال لیں تو اس جانور کو ذبح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب جانور کو ذبح کرتے ہوئے آنسو آ جاتے ہیں تو بیٹوں کو ذبح کرنا تو پھر بڑا مشکل ہو۔ اور یہ بات میں اپنے سے نہیں کر رہا، اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا ہے، اللہ نے یہی بات فرمائی ہے، فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ نے بھی یہی کہا ہے، فرمایا کم بڑا اوکھا سی۔ ابراہیم نے جڑا کیتا ہے نا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، فرمایا کام بڑا مشکل تھا،
بہت مشکل کام تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جانا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا. اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا مشکل کام تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، عطا فرما دیا، بڑا ذبیحہ عطا کر دیا. اور آگے اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، اللہ سلامتی بھیج رہا ہے. سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پہ سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین. فرمایا ابراہیم تم پہ سلامتی ہو، ہم اپنے پیاروں کو جب سلا دیتے ہیں تو یوں ہی سلا دیتے ہیں. جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں نا ان کو یوں ہی سلا دیتے ہیں. میں ابراہیم تم پر سلامتی ہو کہ تو نے قد صدقت رؤیا، خواب دکھایا اور اس کو ہی سچ کر دکھایا. اور جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو شیطان نو بڑی تکلیف ہو. کوئی بندہ سیدھا کام کرن ٹرے نہ شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی ہے. اسے بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ کوئی نیکی کا عمل کرے. ادوں بھی تے ہون بھی کوئی نیکی دا کام کرے تے بعد شیطاناں نو بڑی تکلیف ہو جاندی. اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتا، من الجنتی والناس. شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو جو بھی کسی کی نیکی سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، یا اس کو نیکی سے روک رہا ہو یا نیکی کے اندر حائل ہو رہا ہو، تو سمجھ جایا کرو یہ انسان نہیں ہے بلکہ شیطان، کہ انہوں نیکی دا کام بہت برا لگ رہا ہے. تسی دیکھنا عید آن والی ہے، سوشل میڈیا تے کئی تہانوں یہو جیاں تحریراں نظر آن گیاں کہ جی یہ جو قربانی آپ کرتے ہیں، یہ جو قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اتنے پیسے لگاتے ہیں، آپ کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی یتیم کی مدد کر دیں، یہ پیسے کسی کا گھر بنا دیں. آپ کو بڑی تحریریں نظر آئیں. اور کئی لوگ آپ کو کہتے بھی نظر آئیں گے وہ چھوٹو جی کی جانور ذبح کرنے نے، یہی پیسے تجھے غریب کی مدد کر دیو. تو میں کہا کرتا ہوں تم کرو جا کے، تجھے اتنی تکلیف ہے تو تم کرو. کر دے آپ بھی کوئی نہیں. ہاں میں دیکھیے کر دے آپ بھی کوئی نہیں. نہ نیکی کرنی ہے نہ کسی نو کرن دینی ہے. شیطان جو ہے جو اس قسم کی گفتگو کرے، آپ کو نیکی سے روکے اور نیکی کی طرف نہ آنے دے، سمجھ جاؤ وہ انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن تمام نیکیوں میں بڑھ کر کوئی نیکی ہے تو اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے. اور ہمیں تو حضور کا حکم ہے، ساری کائنات ایک پاسے، محبوب دا فرمان ایک پاسے. ہمیں تو حضور کی بات کو ماننا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب تیار ہوئے اللہ خود کہہ رہے فرمایا کم بڑا اوکھا سی لیکن ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے کہ تو انہوں بھی پورا کر دکھائے. اب دیکھتے ہو نا اولاد جوانی کی ہو تب بھی پیاری ہوتی ہے، بڑھاپے چوبے تے پھر اور پیاری ہوتی ہے. اولاد تو میوہ ہی ایسا ہے. اللہ نے سورہ مریم میں بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے اولاد کے حوالہ سے. قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه
شقيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, میرے نبی اپنے امتیوں کو زکریا کا ذکر سناؤ جس پر اللہ نے اپنی رحمتیں کی ہوئی تھی. اللہ کی رحمتیں ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے نبی یہ ذرا اپنے امتیوں کو زکریا علیہ السلام کا ذکر تو سناؤ. اللہ کیا فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا ذکری علیہ السلام اللہ سے نا چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں, چپکے چپکے آہستہ آہستہ کلام ہو رہے, چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں کہتے ہیں اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا, میری جسم کی ہڈیوں میں طاقت بھی نہیں ہے, میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی, وہ بھی بانجھ ہو گئی, لیکن اللہ جے تو چاہویں اس عمرے بھی پتر عطا فرما دے. اور قرآن پورا منظر بیان کر رہے ہیں. چپکے چپکے کیوں کہہ رہے تھے اللہ سے کہ لوگ کی کہیں گے جے کوئی ویک لوے خیر ہے بابا ہو کہ اللہ کو لو پتر مانگ دے. لوگوں کی باتوں سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا, لوگ باز نہیں نہ آتے, گلنا کرن تو لوگ کی باز نہیں آندے. آپ عمل کرن تے پاویں نہ کرن, کسی دی کوئی غلطی مل جائے انہوں معافی نہیں ہیں جی, کسی کی غلطی مل جائے اس کو معافی نہیں مل سکتی. خود چاہے ایک بھی عمل ستھرا چنگا نہ کردہ ہو, ایک عمل پلے نہ ہو دے, ہم دوسروں کی غلطیاں ٹٹولنے میں لگے ہوتے ہیں. دوسروں کی باتیں مل جائے, فلانا کی کر رہے ہیں, فلانے دا منڈا کی کر رہے ہیں, فلانے دی کڑی کی کر رہی ہے, فلاں کی کر رہے ہیں, بھئی تو خود کیا کر رہا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کسی کے اعمال کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, تیرے سے سوال نہیں ہوگا, تیرے سے تیرے بارے میں سوال ہوگا تو نے زندگی میں کیا کیا ہے. دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو بھائی, خود نیک ہو جاؤ. دوسرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, وہ جانے خدا جانے, اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب ٹٹولتے ہیں اور خود کو ہم بڑا نیک سمجھتے ہیں. ساڑھے تو وڈا دنیا تے نیک ہے ہی کوئی نہیں. جنت دا ٹکٹ تے سرٹیفکیٹ تے ساڑی جیب دے ویچے ایسا تے پکے جنتیاں, باقی سارے جہنمی نے. کیوں سر جی, باقی سارے جہنمی نے, اسی جنتیاں. خدا کا واسطہ دوسروں کے عیب نہ ٹٹولو. زکریا علیہ السلام چپکے چپکے بات کر رہے ہیں. اللہ مانا بوڑھا ہو گیا ہوں, مانا کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے, لیکن جے تو پتر دے دے میں تیرے واسطے کیڑا اوکھا ہے. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب ردیا. مجھے میرا وارث ملے, آل یعقوب کو وارث ملے, اور اللہ بیٹا بھی وہ دینا جس سے تو راضی ہو.
ایسا بیٹا دینا جو تجھے پسند ہو, جس سے تو راضی ہو. ایہو جا پتر ہوئے کہ جڑا تینوں خوش کرنے والا ہوئے, تینوں راضی کرنے والا ہوئے. میں نے پہلے بھی بات کی, اولاد مانگو تو نیک مانگو. وہ کوئی بندہ تھا تو اکثر کہتا رہتا تھا اللہ پتر دے, اللہ پتر دے. وہ اللہ کی طرف سے معاملات تھے, نہیں ہو رہا تھا. ایک دن بیٹھا بیٹھا کہندا ہے اللہ پتر دے پاویں زمانے دا کنجری ہوگی. تو کبھی کبھی منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے. اس نے یہ بات منہ سے کہی اور وہی وقت قبولیت کر دی, اور پھر اس کو اللہ نے بیٹا دیا. اور پھر ویسے ہی ہوا کہ اس نے زمانے میں اس کی ناک خاک آلود کر دی, ذلیل کر دیا اسے. تو ہمیشہ اللہ سے نیک اولاد مانگو, نیک بیٹا مانگو. زکریا علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں اللہ بیٹا دے تاکہ آل یعقوب کا وارث بنے, میرا وارث بنے, لیکن ہو ایسا کہ جو تجھے راضی کرنے والا ہو. اللہ کریم نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا. فرمایا میرے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی, نہ صرف بیٹے کی بشارت دیتے ہیں بلکہ اس کا نام یحییٰ بھی عطا کر دیں گے. اور زکریا یہ جو بیٹا تیرا یحییٰ ہم نے عطا کرنا ہے, کائنات میں اس سے پہلے ایسا بیٹا بھی کسی کو نہیں دیا اور یہ نام بھی کسی کو نہیں دیا. فرمایا زکریا ایسا بیٹا بھی کسی کو نہیں دیا اور یہ نام بھی پہلے کسی کو نہیں دیا. اللہ جب عطا کرتا ہے تو پھر یوں انعام دیتا ہے کہ نہ صرف شخصیت کی حفاظت فرماتا ہے بلکہ ناموں کی بھی حفاظت اللہ فرماتا ہے. اور اسی طرح جب مولا علی کو حسنین کریمین دیے تھے نا, تو آقا نے فرمایا تھا یہ نام بھی دنیا میں اس سے پہلے کسی کے نہیں تھے. یہ نام اللہ نے میرے بیٹوں کے لیے عطا کیے ہیں, اس سے پہلے یہ نام کسی کا کائنات کے اندر نہیں تھا. تو اللہ سے بیٹے مانگنا یہ سنت ہے انبیاء کی. پھر امتحان آنا اور ان کو پورا کرنا یہ بھی سنت ہے انبیاء کرام. بات دور نہ نکل جائے, بات ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے بڑا ذبیحہ عطا کیا اور اپنے ابراہیم کو اتنا بڑا ذبیحہ دیا کہ بیٹے کو بچا لیا اور سلام پیش کیا. قد صدقت الرؤیا, میرے ابراہیم تیرے لیے یہ بشارتیں ہیں کہ تو نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا. جو خواب تجھے آیا تو نے اس کو پورا کیا ہے میرے ابراہیم. اب ابراہیم ایسا کیجئے آپ دونوں باپ بیٹے مل جائیں اور میرا گھر بنائیں. اللہ جو اونچی سبحان اللہ بولے نا اس کو اس گھر کی زیارت عطا فرما دے. ماشاءاللہ. لالچی لوگ ہیں, ویسے نہیں بولتے, لالچ دو پھر بولتے ہیں. کوئی بات نہیں, لالچ اچھا ہونا چاہیے. وہ لالچ جو اللہ اس کے رسول کی رضا کا ہو وہی تو بہترین لالچ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ جو اونچی سبحان اللہ بولے نا اسی سال اس کو مکہ بھی دکھا دے, اس کو مدینہ بھی دکھا دے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی, مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی, تر دریاؤں تھے کونین دوالی, تر دریاؤں تھے کونین دوالی,
مکے تے مدینے دی کیا شان ہر مین چلے جاؤ اکھی ویک کنی سن مینارہ وچ جو گونجے مینارہ وچ جو گونجے آذان بلالی مینارہ وچ جو گونجے آذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اللہ کریم نے فرمایا میرے ابراہیم چلو میرا گھر بناؤ میرا گھر تیار کرو اور یہ جو کعبۃ اللہ آپ دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے کے دور سے یہیں پر ہے بارہا اس کو بنایا گیا بارہا چونکہ یہ سب سے گہری جگہ ہے سیلاب آتے رہے اور دیواریں گرتی رہیں بارہا اس کو بنایا جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا زندہ باد ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی حکم ہوا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ گھر کو تیار کرو اب آپ جانتے ہو کہ گھر بنانے کے لیے جو مستری گھر بناتے ہیں تیار کرتے ہیں گو کی ضرورت ہوتی ہے بالے لے کے آؤ پھٹے لے کے آؤ گو بناؤ دیواراں کھڑیاں کرنی ہیں یہاں عجب انداز ہے یہاں پہ گو نہیں بنائی ایک پتھر جو آیا گیا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بھی جنت سے ہی آیا تھا ابراہیم اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جیسے جیسے دیواریں اوپر جاتی رہی پتھر خود ہوا میں اوپر آتا رہا جو لوگ عمرے پر گئے ہیں حج پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں پہ ایک پتھر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں ایسا بولنا کہ پہنچ نہ جاؤ تھے مقام ابراہیم اللہ سب کو لے جائے اور وہ زیارتیں کروائے اس میں کیا ہے شیشہ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ 2 نفل پڑھنے کا حکم ہے فرمایا میرے ابراہیم وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا کوئی عمرے پہ جائے کوئی حج پہ جائے جب تک 2 نفل نہ پڑھے نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ بولو عمرہ قبول ہے ان اندر ہے کی ایک پتھر اور اس پتھر تے کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان کعبۃ اللہ کی دیواریں بن رہی ہیں جیسے جیسے دیواریں اوپر جاتی گئیں پتھر اوپر جاتا ہے جب نیچے آنا ہو پتھر نیچے آتا گئے اوپر جانے کا ارادہ پتھر اوپر جاتا ہے اللہ کا گھر تیار ہو گیا جب مزدوری کی ہو مزدوری لی جاتی ہے اس کا صلہ مانگا جاتا ہے خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بنایا مزدوری میں کیا چاہیے قرآن فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
السمیع العلیم وربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر، تو قبول کرنے والا، تو قبولیت سے نوازنے والا۔ اے اللہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تیرے فرما بردار بندوں کے لیے۔ اللہ جو اس میں آئے عبادت کریں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ جو رکوع و سجود کرے، جو قیام کرے، جو طواف کرے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لینا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ جو تیرے گھر میں آئے، رکوع و سجود کرے، قیام کرے، طواف کرے، اللہ طواف کرے، اس کی توبہ کو قبول کرنا۔ انکا انت التواب الرحیم، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہی تو وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا، جو ایک بار عمرہ یا حج کر کے آ جائے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ پہلے دن کا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پہلے دن دا بچہ جنہیں گناہوں تو پاک ہوندا ہے نا، حضور فرمایا انج پاک ہو جاندا ہے، انج پاک ہوندا ہے اسی طرح۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ آہستہ سے بولیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی دعا ہے کہ یا اللہ جو تیرے گھر میں آئے اس کی تو توبہ کو قبول کر لینا۔ اور میرے نبی نے فرمایا دعا ایسی قبول ہوئی ہے، جو بھی جاتا ہے ایسے پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ جب پڑتی ہے، میرے نبی نے فرمایا بندہ جو مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بولو آمین۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے۔ اگر طیبہ میں ہوا جانا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے۔ اور آخری بات سنو، مکے کی ساری زمین پتھریلی ہے، جو ہو کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں، پورے مکے کی زمین پتھریلی ہے، ہر جگہ پر پتھر ہی پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوری ظاہری حیات میں ایک پتھر پہ قدم رکھا ہے؟ جی بہت سارے بھی آتے جاتے آپ پتھروں پر قدم رکھ کے آتے ہوں گے، لیکن مقام ابراہیم ایک ہی پتھر کیوں؟ سوال ہے، کوسچن ہے آپ سے، آپ بڑے باشعور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پنچایتی لوگ بیٹھے ہیں کہ مکے کی ساری زمین پتھریلی ہے،
ہر جگہ پہ پتھر ہی پتھر. اور ابراہیم علیہ السلام نے کئی پتھروں پر قدم رکھے ہوں گے، لیکن مقام ابراہیم ایک پتھر ہی کیوں ہے؟ بتاؤں؟ نہیں، آپ رہنے دیں، میں نہیں بتاتا. اس لیے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا ہے رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. اے اللہ، جڑا تیرا آخری نبی آنا ہے میری اولاد اندر آ جائے. کئی پتھروں پہ قدم رکھے ہوں گے لیکن وہ مقام ابراہیم نہیں بنے. اس پتھر پر قدم رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا میرے نبی کی ولادت کی باتیں کی ہیں. اللہ نے اس پتھر کو مقام ابراہیم بنا دیا. تو حضور کی میلاد سے نسبت پتھر کی ہو جائے وہ مقام ابراہیم بن جائے. اللہ تعالی ہمیں آقا کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد